وہ روزانہ میرے کلینک آتی تھی اور آ کر سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی۔ اس دوران وہ اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی۔ وہ یہاں آنے والی تمام عورتوں سے ان کی بیماری کے متعلق سوال و جواب کرتی اور ان کی بیماریوں سے متعلق غور سے سنتی۔ اس دوران دوبارہ کھسکتی ہوئی آخری سیٹ پر پہنچ جاتی۔ اس کی عمر 22 یا 25 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ کپڑے قیمتی اور صاف ستھرے پہنتی تھی۔ میں ملک کا مشہور ڈاکٹر رحمان شاہ دن میں سرکاری ہسپتال میں فرائض سر انجام دیتا ہوں اور شام کو اپنے پرائیویٹ کلینک پر رات دیر تک بیٹھتا ہوں۔ میری پریکٹس خوب چلتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ پاک نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے اور میری معائنہ فیس عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے، کیونکہ میرے گھر میں انتظار کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے میں زیادہ تر وقت کلینک پر ہی گزارتا ہوں۔ میری بیوی 2 سال پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی ہے اور اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کر چکا ہوں۔ یہ لڑکی روزانہ میرے کلینک پر آتی اور قریباً 2 گھنٹے بغیر معائنہ کیے بیٹھ کر دوائی لیے بغیر چلی جاتی۔ آج میں نے اس سے پوچھا، آپ یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ اس نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، میں ایک گاؤں پیرا 8 کی رہنے والی ہوں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک ہی حکیم تھا، وہ بھی مر گیا۔ پچھلے دنوں بستی میں ہیضہ کی وبا پھوٹ پڑی اور اس میں کئی ماؤں کی گود اجڑ گئی، کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اسی بیماری کی وجہ سے میری شانو بھی مر گئی اور پھر وہ رونے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ بستی کے لوگوں کے علاج کے لیے اصرار کرے گی، مگر میرے پاس نہ وقت تھا اور نہ ہی جذبہ۔ میں کیسے اپنا چلتا ہوا کلینک چھوڑ کر اس کے ساتھ اس کی بستی کے لوگوں کے لیے علاج کرنے چلا جاتا؟ میرا کتنا ٹائم تمہاری وجہ سے ضائع ہو گیا۔ اس نے چند ثانیے میرے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرانی صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ شاید اسے مجھ جیسے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر سے ایسے گھٹیا پن کی امید نہ تھی۔ وہ بولی، ڈاکٹر جی، آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں، میں ان سے باتوں ہی باتوں میں ان کی بیماری سے متعلق پوچھتی ہوں اور جو دوائی آپ ان کو تجویز کرتے ہیں اس کا بھی نام پوچھ لیتی ہوں۔ اس طرح روز 1-2 مریضوں سے میری بات ہو جاتی ہے۔ میں گھر جا کے بیماری اور دوائی کا نام کاپی میں لکھ لیتی ہوں۔ پوری 5 جماعتیں پاس ہوں۔ اگر کوئی بستی میں بیمار ہو جاتا ہے تو میں بیماری کے حساب سے آپ کی تجویز کی گئی دوائی انہیں لے جا کر دے دیتی ہوں۔ میری شانو تو مر گئی، مگر میں کسی اور کی شانوں کو نہیں مرنے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کلینک سے تو چلی گئی، مگر میری اعلیٰ تعلیم اس کی 5 جماعتوں کے سامنے بے وقت ہو گئی۔ اس لڑکی کی اس بات نے میری بھوک ہی مار دی۔ میری ساری بھوک مر گئی۔